والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی کہ اے جریج آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر ملوں گا، لیکن نماز ختم ہوتے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریج میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں، پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئی اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر کہا کہ اے جریج تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کیا کہ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی، اور عورت نے جریج کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے اور کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریج کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور جریج کو بری طرح کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریج نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے کیسے کہا کہ اے لڑکے بتا تیرا نام کیا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریج چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 1206، صحیح مسلم صفحہ نمبر 250۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی لغزش جریج سے جو ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہماری والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔